السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیزہ کا. آج اور ابھی دو رائے میں بات ہوگی میڈیا میں رپورٹ ہونے والی تعصبانہ پیمفلٹس کی تقسیم پر. مختلف طبقہ فکر کی جانب سے مذمت کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نسلی امتیاز کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس طرح کا رویہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ملک کی سلامتی کے لیے ملی یکجہتی کی شدید ضرورت ہے. دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم متحدہ عرب امارات میں جاری PSL پر. پاکستان سپر لیگ کے میچز اب فیصلہ کن مرحلے میں تو داخل ہو گئے ہیں، لیکن فائنل کہاں ہوگا وہ بے یقینی ابھی بھی برقرار ہے. اور لاہور میں ایپیکس کمیٹی کے بعد فیصلے کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ فائنل کا اعلان کرانے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ تو فصیح بھائی، اپنے جو پہلے موضوع پہ اگر ہم آ جائیں، ہمارے ساتھ عمر عزیز خان صاحب بھی ہیں، ایگزیکٹو ایڈیٹر پاکستان ٹوڈے. جی عمر صاحب ویلکم. تو یہ جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے، آپ نے ایک انتہائی گہری قیمت ادا کی ہے، اور خصوصی طور پہ فاٹا سے، خیبر پختونخوا سے. اور جب آپ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کی بات کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں کہ جی ان کے بنیادی حقوق بھی اتنے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، وہ اب ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، جب آگے سے رویہ آپ کا یہ ہو یا ریاست کے کچھ اداروں سے آپ کا رویہ یہ ہو کہ جی نہ آپ کو گھر ملے گا، ہم چھاپے بھی ماریں گے، ہم اس طرح کا تعصب بھی پھیلائیں گے کہ آپ لوگ ایک ایلین کلاس ہو، جس کی وجہ سے یہ سب کاروائیاں اب ہم ان پہ مجبور ہو گئے کہ ہم یہ کاروائیاں کریں، یہ کس طرح کا آپ پھر لہر پھیلا رہے ہیں؟ یہ تو ایک ظلم کا انتہا ہے، اس کا اور کوئی لفظ نہیں ہے. پہلے ان لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گھر کرائے پہ بھی نہیں ملے گا. آپ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں. پہلے اگر آپ کو یاد ہے، جب یہ پہلے مائیگریشن ہوئی تھی انٹرنل، تو سندھ اور پنجاب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمیں مسائل پیدا کریں گے، اور آپ نے ان کو ذمہ دار کروا دیا ہے. دیکھیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کی ایجاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو سارے گیم کھیلے گئے ہیں یہ ان کی ایجاد نہیں ہے. وہ سب کا سب تو اسلام آباد میں ہوا ہے. وہ سب کا سب اسلام آباد میں ہوا ہے. اور اب اگر ہم یہ جاری کریں تو یہ کیا ہوگا؟ اگر یہ PSL میچ لاہور میں ہو گیا فائنل، تو وہ کیا کہیں گے؟ پٹھان حضرات مت آئیں. یہ تو یہی چیز ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، یہ سب سے بڑے متاثرین ہیں. آپ جب یہ رویہ آپ اپنائیں گے، یہ لوگ، آپ نے پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم بمباری کر رہے ہیں آپ کے گھروں پہ، یہ گھریں ختم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کہ نہیں، آپ پاکستان کا سوچ کریں، آپ کو تھوڑا سا سیکریفائس دینا پڑے گا. لیکن یہ کب تک کریں گے؟ یہ کب تک جائیں گے اور جگہوں میں، اور پھر انہیں ایک احساس دلا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ برابر نہیں ہیں. اور میرے خیال میں یہ جتنا جلدی اس کا کوئی حل نکالیں یا اور مذمت کی جائے، یہ بہت ضروری ہے. اس پہ اگر ہم عمر عزیز صاحب سے بھی پوچھ لیں. عمر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو پاکستان ٹوڈے میں کچھ یہ رپورٹیں آئیں کہ پنجاب پولیس کا ایک معتصبانہ طرح کا رویہ آ رہا ہے پٹھان افراد کی طرف، لیکن پھر اس کے بعد آگے سے یہ جواب دیا گیا کہ جی یہ فیک نیوز ہے، مذمت کی گئی اور ڈینائلز کیے گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی جناب، سب سے پہلے تو جب سوشل میڈیا پر میں نے یہی معتصبانہ یہ سرکولر دیکھا تو وہی ظاہری بات ہے، فیک نیوز کا زمانہ ہے. فیک نیوز پر تو الیکشن اب جیت جاتے ہیں لوگ، تو یہ تو دس از نتھنگ. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، کیوں نہ اس سرکولر کی تصدیق کی جائے کہ یہ اصل میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انڈر سائنڈ نہیں تھا، کسی آفیشیل سٹیمپ اس کے نیچے نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو ایون وہ فوٹو شاپ میں ہو سکتی تھی. تو میں نے اپنے ایک رپورٹر کو کہا، اینڈ وی کالڈ دی منڈی بہاؤدین پولیس، جہاں جو PRO صاحب ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی ہم نے ہی یہ سرکولر ایشو کیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے مساجد میں بھی اعلانات کرائے ہیں ٹو دس افیکٹ. ٹھیک ہے. جب پوچھا کہ یہ ڈائریکٹیو ان کو کہاں سے ملا ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہمیں ملا ہے. پھر ہم نے IG آفس کے اسپوکس پرسن سے مطلب وی کانٹیکٹڈ ہم، اور انہوں نے ایک محتاط قسم کی تصدیق انہوں نے بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا ہاں ان لوگوں کو ہم چیک کریں گے. تو یہ تصدیق ہو چکی ہے اس کی. تو اگر اس کے بعد بھی اس کو فیک نیوز کہہ رہے ہیں تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ہماری تصدیق کے باوجود بھی کہ یہ فیک ہے کہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر ہی
کہ بہت سی ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں لاہور میں, وہ یک کے بعد دیگرے سرکولرز ایشو کر رہے ہیں اپنے جو شاپ کیپر حضرات ہیں ان مارکیٹوں کے اندر, ان میں سے جو پٹھان ہیں ان کے اندر, کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے جائیں, وہ جو بنتا ہے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرائیں. اور کچھ نے تو جنرل ایک کہہ دیا ہے کہ جناب پٹھانوں سے آپ تھوڑا سا ان کو رپورٹ کریں جو سسپیشس ہیں. اس میں جو بلال, اچھا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے, کیا یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہی ہے آپ کے رپورٹنگ کے ایکسپیرینس میں یا آپ کے جو جرنلزم ایکسپیرینس ہے, کیا پہلے جب بام بلاسٹ ہوئے ہیں, جب پہلی ویو آف انٹرنل مائگریشن ہوئی ہے, یہ مسائل تب نہیں تھے؟ تب بھی تھے. یہ ایک ریچٹنگ افیکٹ ہو رہا ہے, یہ اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے نہیں آتا. اب بالکل صحیح, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مطلب ریسزم انفارچونیٹلی ہیومن ایکسپیرینس کا ایک حصہ ہے, اور پورے پاکستان میں, کراچی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے. ایون خیبر پختونخوا کے اندر پشتون ڈسکریمنیشن اگینسٹ جو افغان مہاجرین ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اٹس ناٹ کہ خدا نخواستہ پنجابی کچھ ریسسٹ ہیں, یہ عنصر, یہ پہلو ہر کسی میں انفارچونیٹلی یہ منفی پہلو ہے. تو پنجاب میں بھی ریشل پروفائلنگ ہوتی رہی ہے. پرابلی یہ پہلی بار ہے کہ پازیٹیو فریم ورک جو اسٹیٹ کا ہے, یعنی کہ پولیس نے سرکولر میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. مطلب اوبیسلی جو ٹریڈرز ایسوسیشن نے کہا ہے وہ تو ہم اس کے ساتھ نتی نہیں کر سکتے, ان کے الفاظ تو پہلے ہوتی رہی ہے. اور یہ صرف ریاست کی حد تک نہیں ہے, یہ پروفائلنگ میڈیا میں بھی یہ پروفائلنگ ہوتی رہی ہے. اگر آپ ورنیکولر پریس جو ہے جو اردو جو اخبارات ہیں اس میں اس کی جو کرائم رپورٹنگ ہے اگر آپ پڑھیں, چاہے کوئی بھی شہر ہو, مطلب پنڈی ہو سکتا ہے یا کراچی, لاہور, فیصل آباد, کہ اس میں ذکر ضرور کیا جاتا ہے کہ جناب 11 افراد گرفتار کر لیے گئے, 11 افراد بشمول 3 پٹھان. اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے, اور یہ بہت پرانی بات ہے. دس از پری ٹیررزم. اب حالیہ یہ جو زیڈ بلاک میں یہ جو بلاسٹ ہوا ہے ڈیفینس میں, اب ایک افواہ چلی تھی کہ جناب مین بولیوارڈ گلبرگ میں بھی یہ ایک بلاسٹ ہوا ہے, وچ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی یہ وہ غلط خبر تھی. لیکن اس کے جو رپورٹر تھے, چینل کا نام میں نہیں لوں گا, لیکن رپورٹر جب ڈسکرائب کر رہے تھے, لائیو بیپر دے رہے تھے, تو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مطلب یہ کوئی سیاق و سباق کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے قریب پٹھان کالونیاں بھی بہت زیادہ ہیں, اور یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو ایک جنرل سوشل لیول پر بھی جو میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے, اور اسٹیٹ جو پولیس تھانے ہیں, جو تھانوں کا جو نیٹ ورک ہے, جو ڈھانچہ ہے, وہ تو ریشل پروفائلنگ پہلے بھی کر رہا ہے. لیکن ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے جو ٹیررزم کی جو ویو پنجاب میں, اللہ کا شکر ہے ذرا ریلیٹیولی محفوظ رہے ہیں, اللہ نہ دکھائے وہ دن ان کو جو کہ انفارچونیٹلی کے پی اور بلوچستان اور فاٹا نے دیکھے ہیں. لیکن جب یہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو تب شامت آ جاتی ہے جو بیچارے جو پشتون ورکنگ کلاس ہیں, جو شاپ کیپر کلاس ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. عمر عزیز صاحب, بہت آپ کے ساتھ ہم گفتگو جاری بھی رکھیں گے وقفے کے بعد, اور یہی بات کرتے رہیں گے کہ قومی یکجہتی کے موقع کے وقت آپ کو اس طرح کے متعصبانہ کارروائیاں کیوں کرنی پڑتی ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر دہشت گردوں کی کوئی قومیت نہیں تو اس طرح کی جو متعصبانہ کارروائیاں نظر آتی ہیں, دیکھنے کو ملتی ہیں ریاست کے اداروں کی طرف سے, وہ کیوں ہے اور ناقابل برداشت ہے. یہ جو ابھی عمر عزیز صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جی تصدیق کی گئی, اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا, اور ساتھ میں جو آپ کو یہ سارے آرٹیکل ملتے ہیں جس میں وہ آخر میں جا کے ذات کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں. تو آپ کے مسئلے کم نہیں ہیں, اور آپ کے سامنے بھی ایک پورا ٹیبلو ہے سیاستدانوں کا, اور وہ ہر صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب نومبر میں تحریک انصاف کی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی تو دونوں اطراف کس طرح کی ایتھنک باتیں ہو رہی تھیں. مسئلے آپ کے کم نہیں ہیں, اور اگر آپ جب قومی یکجہتی کے موقع کے وقت آپ اگر واپس اسی دلدل میں پھنس جائیں گے تو there is a reason. ماضی کے تلخ تجربے بھی آپ کے سامنے, آپ کے سامنے 71 بھی ہے, آپ کے سامنے 1 یونٹ بھی ہے, اس کے بعد کیا غم و غصہ تھا وہ سب کے سامنے ہے. ایک چیز ہے, اس ٹائم پہ لوگوں کا ٹینڈنسی ہوتا ہے کہ آپ نیشنلزم کا درس دیں کسی کو, لیکن یہ حل نہیں ہوتا. حل یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیسیفک چیز ہو رہی ہے یہ ختم کریں. اب اگر آپ ان 10 لوگ جو پروفائل ہوئے ہیں یا جس کے گھر ریڈ ہوئے ہیں, ان کے ماں بہن سب
ہراس ہوئے ہیں پولیس کی طرف سے، آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ مٹا دیں، یہ نیشنلزم لارجر انٹرسٹ نہیں، یہ سلوشن نہیں ہے. یہ ہم 70 سال سے یہ سلوشن دیتے آ رہے ہیں. آپ جو کیس ہے، جو پولیس کی سینسیٹیوٹی ہے، یہ آپ کو بڑھانا ہوگا، ورنہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے. ہم ایک تب ہوں گے کہ جب کہ جن فرق لوگ ہیں ان کے جو جائز مسائل ہیں ان کا حل نکالنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں. اور میں یہ عمر عزیز صاحب سے بھی پوچھ لوں، عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مبانیے میں اب اتنی کنفیوژن آ گئی ہے، نیریٹو میں بھی اتنی کنفیوژن آ گئی ہے، کچھ آپ کے سینئر افسران نے مذمت کی، کچھ لوگوں نے لیکن بتا دیا کہ جی واقعی میں اس طرح کا تعصب پھیلایا جا رہا ہے. اب لاہ عمل وہ کیا ہونا چاہیے کہ اس بات کو درست کرنے کے لیے؟ ایک لاہ عمل تو کہ نیریٹو کی کنفیوژن کی یا اوور آل کی؟ جی ہاں، کنفیوژن کی. جناب کنفیوژن کی تو دے شوڈ کم کلین. دیکھیں اگر آفیشلی اگر وہ تردید کر بھی دیں تو ہم نے تو آفیشلی ان کی یہ تصدیق مطلب ان کی ہو گئی ہے، اور ہماری تصدیق ان کی اگر کوئی تردید کر بھی دیں تو اس سے پہلے ہماری تو ان کو جو کرنا چاہیے ان کو اس بات کو پر معافی مانگنی چاہیے. وہ کہیں گے یہ ریگریٹیبل ہے، اور ان کو آپٹکس کے لیے بار بار یہ والی بات کہنی چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی نسلی یہ جو تفریق نہیں کر رہے، اور پھر ان ارنسٹ بھی اپنے جو لایا عمل ہے اس کو بھی چینج کریں. نیریٹو میں سب سے بڑی چینج تو لایا عمل سے آئے گی نا. اگر پشتونز کی ریشل پروفائلنگ نہ ہو تو وہ ایک ریئل فیکٹر ہے جس سے ریشل پروفائلنگ نہیں نیریٹو میں بھی نہیں آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ عمل درآمد کریں تاکہ یہ جو نتیجہ وہ تضاد پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. عمر عزیز خان صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا وقت دینے کا. اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی سب سے پہلے تو آپ اس پر عمل درآمدی کر لیں جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ اس سپن میں نہ جائیں کہ کچھ لوگ ڈپیوٹڈ ہیں یہ کہنے کو کہ جی ہم آفیشیل طور پہ مذمت کریں گے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ آپ وہی کر رہے ہیں. اور آپ کی جو کچھ تاجر ایسوسیشنز ہیں ان کے اینڈ میں وہ کیویٹ لگا ہوا ہے کہ جی یہ جو افراد ہیں دے آر ناٹ ویلکم ہیئر. یا آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں، ہوشیاری سے ان کو دیکھیں، ہوشیاری سے ان کو تصور کریں. دیکھیں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی اس دن جب میرے خیال میں چودھری نثار بھی بول رہے تھے، انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی میڈیا سے کہ آپ ذرا سافٹ امیج تو پاکستان کا آگے کریں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک 10 سال سے مشرف کے دور سے آج تک آ رہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط پکچر پیش کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کسی چیز کو سافٹ امیج نہیں کر سکتے. اگر 10 لوگ مارے گئے ہیں کسی بام بلاسٹ میں، آپ کہیں اس کا سافٹ امیج نکالیں. اصل میں فیصل بھائی معذرت کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سافٹ امیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں وہ سب سے پہلے قدم بڑھائیں اور اس سافٹ امیج کو کنوے کریں. وہ اس سافٹ امیج کو کنوے کر نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ ایک جماعت کو لیں تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں آپ کے ایک سیاستدان صاحب نے کہا کہ جی مہاجروں کا جو زیور تھا وہ تعلیم ہوتی تھی. یا اگر آپ اس سے سکیو ہو جائیں ایک اور جماعت کو لے لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ذات تھی وہ ادھر آئی تھی پناہ مانگنے. پھر اگر آپ 2 نومبر کو چلے جائیں اور یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی اوپر سے وہ آ رہے ہیں اور انویڈ کر رہے ہیں. یہ سب کا سب، اور یہ ماضی کے تلخ تجربے آپ کو بتاتے ہیں، یہ سب کا سب ایک تعصب ہے. یہ اس کو تاریخ نے فیڈ کیا ہے، اس کو آپ کی فرق پریجوڈسز نے فیڈ کیا ہے. اور جب آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم مرکز سے ہٹ کے، فیڈریشن سے ہٹ کے صوبائی اٹانومی کی بات کرتے ہیں، آپ اصل میں اپنے ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اپنی پوری قوم کو کمزور کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک آپ فیکٹس آن دا گراؤنڈ چینج نہ کریں اس کا نہ سافٹ امیج بن سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اب حل کرنے ہیں. اصل میں ایک اور بھی چیز ہے، ایک اب پتہ نہیں کس نے کہا تھا، میں نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہے، لیکن ابھی 1-2 دن سے ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے تھا کافر اب ہے پٹھان افغان. اس کا جب تک ہم یہ نہیں قبول کر سکتے ہیں کہ کسی کی جو کمپلینٹ ہو وہ شاید جائز ہو، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو وہ اور بات ہے، لیکن جب تک ہم ان کو اس طرح سے ایکسکلوڈ کریں، اب جو یہ پوری پاپولیشن ہے پورے ملک میں پھیل گئی ہے، یہ تو کسی خوشی سے تو نہیں گئے تھے. اب ان کا اہتمام کرنا، ان کو جگہ دینا، یہ جو انسیکیورٹی ہم نے ان پہ ڈال دی ہے، یہ واپس بھی جائیں گے. یہ کیا سوچیں گے
پورے پاکستان کے بارے میں. یہ تو نہیں سوچیں گے اچھا کہ ہمارے مشکل وقت میں کوئی بہت اچھا کیا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی سیاست چمکاتی ہیں اور وفاق کو مزید کمزور کرتی ہیں، وہ پہلی جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جی احساس محرومیت ہے، انتہائی احساس محرومیت ہے، آپ جب تک اس کو حل نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگوں کے دلوں کو بہلائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور لوگ اسلام آباد کو اعتماد سے نہیں دیکھ پائیں گے. تو اور ایک چیز یہ ہے کہ احساس محرومیت ہے اور آپ کے جو ایکشنز ہیں اسے ایک احساس کمتری بھی آپ کمتری بھی ہے، بالکل اور یہ اسے ایک بڑھ کے فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے برابر نہیں سمجھا. اور جو سب سے ڈسٹربنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پہ باہر سے اس طرح کا تھریٹ آتا ہے تو آپ انہی پٹھانوں کو رومانٹیسائز کرتے ہیں. جب اندرون اس طرح کی انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے اور چاروں صوبوں تک پھیلتی ہے، یہ فاٹا تک محدود مسئلہ نہیں ہے، تو آپ وہی جو لوگ ہیں وہ پھر ایک خوفناک چہرہ انہی لوگوں کو پھر دے دیتے ہیں. میرا شک ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سچ نہ نکلے. جی اب جو رینجرز آگے ہیں پنجاب میں، اگر ان کا مقصد یہ بنا کہ یہ جو انٹرنل ریفیوجیز یا مائیگرنٹس آئے ہیں یا جو آؤٹ سائڈر صرف ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ کوئی سلوشن نہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے ذرا ہٹ کے پی ایس ایل کے فائنل کے متعلق. ایک اجلاس آج ہوا ایپیکس کمیٹی کا، لیکن ابھی بھی کوئی نتیجہ ثابت نہ ہو سکا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پی ایس ایل کے فائنل کے متعلق آج ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن کوئی فیصلہ نمایاں نہ ہو سکا. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر سابق کرکٹر سرفراز نواز صاحب ہیں. جی سرفراز صاحب ویلکم. وعلیکم السلام، تھینک یو. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا 2009 کا جو تجربہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کے بعد سے کرکٹ میں کیا کیا نقصان نہیں ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. تو اگر لاہور میں یہ فائنل ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اگر فائنل ہوگا تو وہ کون سے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ایک میچ کرانے کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، ایک میچ آپ کرا بھی لیں تو اس کے بعد آپ اچیو کیا کریں گے؟ کیا دنیا کی دوسری ٹیمیں یہاں آئیں گی؟ ابھی تک تو آپ دیکھیں کہ فورن پلیئر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کچھ پلیئروں نے کہ ہماری انشورنس کرائیں، وہ بھی ملینز ڈالر میں کرائیں کیونکہ ان کی لائف کو خطرہ ہے. اور کئی پلیئر اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں آ رہے، ان کی فیملی نے ان کو کہا ہے کہ پاکستان بالکل نہیں جانا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو کرکٹ فیڈریشن ہے وہ بھی منع کر رہی ہے کہ پاکستان میں پلیئروں کو نہیں جانا چاہیے، وہ غیر محفوظ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اینٹی پاکستان جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد لاہور میں 2 یا 3 دہشت گردیاں ہوئی ہیں، اس کو دیکھ کے کہوں گا کہ یہ ہزاروں لوگوں نے میچ دیکھنے جانا ہے. وہاں پہ جو چیکنگ پوائنٹ ہوگا، جو بھی چیک کر کے آگے بھیجیں گے اسٹیڈیم کی طرف، تو وہاں ایک ہجوم ہوگا. اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ وہاں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کا حملہ آ گیا تو وہاں تو کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو اس طرح پھر یہ دوسرا جو پلیئر آئیں گے وہ دنیا میں ایک نیگیٹو چیز پھیلا رہے ہیں جو نہیں آ رہے، اور وہ اب بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملیز نے کہا کہ پاکستان بالکل نہیں جانا. اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی کیا لوگ نہیں دیکھ رہے؟ کیا کرکٹنگ ورلڈ کے سامنے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں اتنی مشکلات پڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پاکستان آرمی کی ایشورنس بھی ہے، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی ایشورنس بھی ہے. یہ آپ کے خیال میں فائنل تک کون پہنچے گا؟ جی سر، آپ کے خیال میں فائنل تک کون پہنچے گا؟ فائنل میں تو آج فیصلہ ہو جائے گا آپ کے سامنے. ایک تو مجھے یہ کوئٹہ کی ٹیم لگ رہی ہے، دوسرا مجھے اب یہ فارم میں آ گئے ہیں پشاور زلمی والے، یہ بھی مجھے لگ رہے ہیں کہ کافی بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، اگر تو ڈیزائنڈ میچ ہوئے ہیں فکس، جیسے 1 2 4 ہمیں میچ نظر آئے ہیں، وہ پراپرلی میچ نہیں ہوئے. جیسے یہ کوئٹہ کی ٹیم ایک میچ آ رہی ہے 1 رن کی کسی ٹیم سے، اور اس کے بعد 28 آل آؤٹ ہو گئی. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈیزائنڈ میچ ہو رہے ہیں اور پلان ہے
कि कौन सी टीम ने किस पोजीशन में आना है। फाइनल में जो भी पहुंचेगा तो वो एक फेयर मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये फेयर डील हो रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता जी। तो आपके ख्याल में ये डिजाइन क्यों है? देखें जी, ये आपको पता है जब 2-3 प्लेयर पकड़े गए हैं, 3-4 के ऊपर अभी मामले चल रहे हैं, और वो मैचेस के बाद इन्होंने कहा इरफान है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है और एक और ओपनिंग बैट्समैन है, इस तरह और भी कुछ प्लेयर हैं। तो ये तो देखे सारी चीजें, कोई शेफील्ड में पकड़ा जा रहा है, इंग्लैंड में कोई अपना लंदन में पकड़ा जा रहा है। लेकिन सरफराज साहब, जो एक तरह की तारीफ भी की जा रही है PSL के इंतजामिया के मुतालिक कि शायद उन्होंने इस बार इब्तिदा होते साथ ही इस मसले को काबू में ले लिया है और उन प्लेयर्स जिन पे इल्जाम लगे थे उनको भी वापस भेज दिया, उन पे भी तहकीक जारी है, तो क्या ये तारीफ नहीं होनी चाहिए? नहीं, इनमें तो कई और प्लेयर भी निकले थे, उनको इन्होंने नजम सेठी ने देखा कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये खबरें मशहूर हुई हैं कि हर टीम से 2 या 3 प्लेयर ऐसे मेन उन्होंने अपने पे रोल पे रखे होते हैं जो मैच के अपना डिजाइन को, मैच के कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर दें। तो ये सारी चीजें अभी तो फारिग नहीं हुई, अभी तो जो कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों को जो एडवांस मिला हुआ है या जो प्लान है दूसरा, मतलब यूं के क्या आप ये वही नहीं करेंगे कि सजा याफ्ता लोगों को बीच में लेके आना और फिर एक ऑस्ट्रेलियन जो कोच है उसको बीच में लेके आना, ये कहाँ की हिकमत अमली है कि आप जो जुए में मुलव्वस है उनको लेके आए। इसलिए लेके आते हैं कि जो बुक मेकर हैं उनकी उन तक रसाई बड़ी आसानी है, पुराने जानते हैं, इसलिए नए जो कोचेज आएंगे और मैनेजर आएंगे उनके साथ क्वेश्चन नहीं है। तो ये सारे पुराने इसलिए ये रखे हुए हैं और इन्होंने आगे प्लेयरों को भी अपना रखा हुआ है। तो इनकी तारीफ कर रहे हैं कि इनकी रोशनी में हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप समी का देखें, 1 ओवर में 18 रन दे देने, उसके बाद जुनैद खान ने 1 ओवर में 21 रन दे दिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने चल रही हैं जी। बिल्कुल ठीक सरफराज नवाज साहब, बहुत शो में शामिल होने का। फसी भाई, ये जो आपने बीच में सवाल पूछ लिया ये डिजाइन वाला, उसमें मुझे थोड़ी सी शरारत नजर आ रही थी, बट आई माइट बी रॉन्ग। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें ना मेरा कोई नॉलेज है, मैं खुद जानना चाहता था। आप इसमें कोई खास नियत वाजे नहीं करना चाह रहे। हाँ। ठीक, आप शायद इस पे तजिया करना चाहेंगे कि जो सरफराज नवाज साहब ने कुछ बातें की, शेयर की हमारे साथ, लेकिन एक जिस पे मैं एनालिसिस जो कि अगर ये फाइनल लाहौर में होना चाहिए वो बहुत जबरदस्त था जी। मैं समझता हूं कि तारीफ ये करनी चाहिए कि इंतजामिया ने इस मसले को काबू किया। जहां देखें, जहां तारीफ बनती है तारीफ करनी चाहिए। हाँ। ये जो एक मुस्तकिल एक PCB बैशिंग है वो अपनी जगह, बट अगर वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं और हम इन सब ऑफेंडिंग प्लेयर्स पर तहकीक कर रहे हैं तो अच्छी बात है और उस अच्छी बात को तस्लीम करें। और ये भी आप देखें कि जब वो बिल्कुल शुरुआत थे इस सीरीज के, इन्होंने खुद अनाउंस किया, इन्होंने लड़के को वापस भिजवा दिया, एक बड़ी बात है। एक आप इंतज़ामिया को देखें, आपकी ये अपनी एक टेंडेंसी होगी कि 1 मिनट में छुपा लूँ, ज़रा और मालूम कर लूँ, ज़रा सा मैं देख लूँ अगर मैं इसे संभाल सकता हूँ, बिकॉज पब्लिक रिएक्शन तो बुरी होती, इस लिहाज से PCB की तारीफ बनती है। और उस पे पर्दा डालें कि जी बैनुल अक़वामी फोरा इसमें शामिल हैं, हमें इस चीज़ को पर्दा डालना तो आदत है, ठीक है ना। तो जब खैर ये 2 इशारे हो गए एक ही सेगमेंट में। हाँ। लेकिन जो शुरू वाली बात थी, टू कम बैक टू दैट, कि आपको एक मैच की कीमत ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी ये एक वजनदार बात है और हमें शायद ये भी याद होना चाहिए कि खैर अब थोड़ा का टाइम है, उस पर ये बात करते रहेंगे, लेकिन हमें 2009 के जो काफ़ी जो लेसन्स थे, जो सबक थे, वो हमें सीखने चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। मुत्तहिदा अरब अमारात में PSL जारी है और बात हम कर रहे थे कि उसके फाइनल के मुतल्लिक आज एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उसमें कोई फैसला एज सच नुमाया ना हो सका। तो यही जो बात कर रहे थे, फैसला वैसे हुआ है जी, उसमें सब बैठे थे, सब सिक्योरिटी वाले, शहबाज शरीफ, इनके पुलिस, ये सब लोग। जब किसी ने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, शहबाज ने कहा बड़े भाई पे डाल देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अब डिसीजन नहीं। बट मेरे लिए ये भी एक फैसला ही है। हाँ। आप अगर फैसला कर रहे हैं कि कोई और फैसला करे, उसको भी फैसला समझना चाहिए। जबरदस्त तो फैसला ये था। नहीं, ये भी देखें। खैर, जो बात हो रही थी और जिसका सरफराज नवाज साहब ने भी हवाला दिया था, अगर आप 2009 ले लें, पंजाब में आपने गवर्नर रूल लगाया हुआ था, एक अजीब व गरीब किस्म के दिन थे, और श्रीलंकन टीम को आपने हाथ जोड़ के कहा कि जी आप आएँ, हम आपको 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे और एक बहुत अच्छा मैच होगा, हमारा भी मोराल बड़ा फिर आसमान से फिर बात करना शुरू हो जाएगा। श्रीलंकन टीम आई और श्रीलंकन टीम को आपकी अवाम ने भी गले से लगाया, ठीक। उस सब के बावजूद फिर वो हमला हुआ था, 2009 वाला जो हमला किया आपने क्रिकेट टीम पे किया था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज मेटिकुलसली प्लान्ड। उसमें हर एक कंटिजेंसी का उन्होंने सोचा हुआ था, और अगर उन ड्राइवर का और कुछ पुलिस अफसरान की दिलेरी का आपको वो मौका देखने को ना मिलता तो इट कुड हैव गॉन वेरी वेरी डिफरेंटली। तो जब हम उसको इसके साथ जोड़ें, 2017 के साथ जोड़ें, तो कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, कुछ अनासर भी मिलते जुलते हैं कि आप फिर से कह रहे हैं कि जी आएँ, हमारा ज़रा जो मोराल है वो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन जो कीमत है वो बहुत बहुत भारी होगी। उसको मेरे ख्याल से सामने रखना चाहिए। एक तो ये भी है कि आप देख लेंगे, जब भी कोई कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मुझे डर लग जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि ये फुल प्रूफ नहीं है। उस वक्त भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप अगर सोचें, आप गवर्नर रूल ले आते हैं, तो ये एक अजीब कैफियत है कि आप सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक क्रिकेट गेम के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और लोग जो सवाल उठा रहे हैं, देखें, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, यहाँ इंटरनेशनल टीम्स भी आए, लेकिन वहाँ मैच में तो 25,000 लोग भी आएंगे। एक जैसे सरफराज नवाज साहब ने भी कहा था कि बहुत ज्यादा लोग हैं। सारी बात यही है। और जो अजीब बात, खैर अजीब बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आपका साथ दिया और वो आपकी टीम के एक बहुत कलरफुल एलिमेंट हैं, जो आपके बैनुल अक़वामी प्लेयर्स हैं। हाँ। बात सारी हो रही है उन बैनुल अक़वामी प्लेयर्स की, और होनी चाहिए। मैं वो आखिरी आदमी जो कहे कि आपको आपके मेहमानों की जो सारी सिक्योरिटी इंतजामिया उसको पूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 25,000 शायकीन कदाफी स्टेडियम में बैठेंगे, उस मैच में शिरकत करेंगे, आप उनको सिक्योरिटी किस तरह फराहम करेंगे? अगर कर रहे भी हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया। एक मैच से पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं आएगी क्रिकेट के लिए, सारे टीम्स नहीं आएंगे। ये जो मसाइल है, अगर आप देखें, कोई क्रिकेटर यहाँ आता है ना, वो किससे कांटेक्ट करेगा? वो अपने एम्बेसी से करेगा, उनकी अपनी एक ट्रैवल एडवाइस है। नहीं, लेकिन इस मैच से वो ट्रैवल एडवाइस नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन टू बी डेविल्स एडवोकेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हाँ, आपने कहीं तो वापस जाना है ना, नॉर्मल सी की तरफ जाना है। और अगर आप दुनिया को यही बता सकें कि आप कदाफी स्टेडियम में इतना भरा मैच कर सकते हैं, तो ये एक पैगाम होगा। आप एक दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि यस, हम जंग जीत रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। मैं इस बात पे बड़ा खुश होता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप इंतजामिया देखें, सिक्योरिटी एजेंसीज का, पुलिस का, ये जो लहर आई है दहशतगर्दी का, ये तो लग रहा है कि ये भी सरप्राइज है कि ये कहाँ से आए, ये इन्होंने रीग्रुप कैसे किया। और उसके क्या अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं ये जो हो रहा है, इस टाइम में तो आप इस पे कंट्रोल तो नहीं ला सके आपने, बल्कि अपने ऑपरेशनल नेट को ज़्यादा कर दिया है, लोगों को अरेस्ट किया है, लोग मारे गए हैं, उसमें रिवेंज अटैक्स भी हो सकते हैं। ले आए ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन जब तक आपको ये इत्मीनान ना हो, अगर खुदा ना खास्ता ये आप नहीं पुल ऑफ कर सकें, ठीक है, पुल ऑफ कर ले बड़ी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप पुल ऑफ करें, उसके जो फ़वाइद है वो आपको ऐसे नहीं नज़र आएंगे कि एकदम से क्रिकेट फिर पाकिस्तान आ जाएगा। जो उसके नुकसान है वो तो शायद एक 10-15 साल और तवील। लेकिन उन फवायद, वो जो आप जिन फवायद की बात कर रहे हैं, उसको फिर भी इस तरह तस्वर किया जाएगा कि ये वो पहला कदम था
اور اس کے 5 سال بعد بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ پہلا قدم تھا. اس پہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ منفی میں چلے جائیں, اگر نقصان ہو تو وہ نقصان ایسا ہوگا کہ آپ کی جو کچھ دہائی ہیں وہ اسی میں ہی رہ جائیں گی. 2009 کو اب دہائی ہونے والی ہے, 2019 میں 10 سال ہو جائیں گے. آئی ایگری. جب پاکستان فورسفلی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان سین ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک وائڈر چیز ہے. میرا جو آبجیکشن ہے کہ آپ نے کرکٹ کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے. سیکیورٹی جو ہے وہ پورے ملک کی پرابلمیٹک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک جگہ میں اگر انفورس کر دی نا, وہ آپ ہمیشہ وہیں تو نہیں انفورس کر سکیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک مثال قائم کریں گے تو وہ مثال وہ ہے جب آپ کی پالیسی جو ہے وہ واضح نظر آ جائے سب کو کہ ہر لحاظ سے جو چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے دہشت گردی, انسیکیورٹی کو, ان کے ہم نے بہت بات کی ہے, جیسے ہیٹ سپیچ ہے, 10-15 اور چیزیں. میرا جو صرف شک ہے کہ ہم نے جو اسپیشل کیس بنا دیا ہے کرکٹ کے لیے, اس کا مجھے وہ فائدہ نظر نہیں آتا. اور اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بھی چیز جو شاید, اور میرے خیال سے یہ ہمارے فائدے میں ہی تھا کہ یہ بات پھر سیکنڈ ایئر پہ ریلیگیٹ ہو گئی, وہ اسپاٹ فکسنگ کی ہے. اب میں نے تعریف کی, سرفراز نواز صاحب شاید متفق نہیں تھے کہ آپ کی انتظامیہ نے اس کو قابو کر لیا ہے, لیکن اب جب آپ ادھر آ رہے ہیں, اگر آپ آئے اور ادھر کوئی اس طرح کا اسپاٹ فکسنگ کا واقعہ ہو گیا تو جس طرح 2010 میں بھی آپ متاثر ہوئے تھے, آپ پھر متاثر نہ ہو جائیں. تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا. اس شو پہ محسن حسن خان صاحب نے بھی اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ قیوم صاحب کی جو رپورٹ تھی کہ جو سزا یافتہ جو پلیئرز ہیں ان کو سزا یافتہ رہنا چاہیے تھا, ان کو زندگی تک آپ کو بین کرنا چاہیے تھا, لیکن خیر یہ پھر بات پھر کچھ طویل ہو جائے گی. ہم ٹی وی پہ سزا دے دیں. اور جو آپ نے یہ ٹیرر والا بھی ایلیمنٹ دیکھا ہے, یہ بھی سارا ٹی وی نے ہی لیٹیگیٹ کیا, وہ سزا ہو نہیں سکتی. خیر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فسیزہ کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.